بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا وائرل ٹاک کے ساتھ آپ کا ہوسٹ سجاد حسین. ناظرین, 2024 کو اگر اے آئی کا سال کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا, اور 2025 کو سپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سال بھی کہا جا رہا ہے. ابھی ریسنٹ یورپ اور امریکہ کے اندر ایک چینی ایپ ہے ڈیپ سیک, اس نے دھوم مچا رکھی ہے, اور علی بابا .com جو ہے وہ بھی انٹری انہوں نے بھی مار لی ہے. اور آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ ہوگا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کتنی ترقی کرتی ہے اور پاکستان اس سے کس طرح سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے. اسی پر آج ہم بات کریں گے. آج کے پروگرام میں آج کی پوڈ کاسٹ میں میرے مہمان ہیں عمر فاروق صاحب, ان سے جانیں گے. السلام علیکم عمر صاحب. وعلیکم السلام سجاد صاحب. اچھا عمر صاحب, یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے اور 2025 کے اندر بھرپور لگتا ہے کہ ہمیں ایسی ایپس اور چیٹ جی پی ٹی ایسی ملے گی جو پوری کی پوری زندگی ہماری تبدیل کر دے گی. تو یہ کن کن شعبوں پر اس کے اثرات ہو سکتے ہیں؟ جی, آج بڑا اچھا موضوع آپ نے سلیکٹ کیا ہے سجاد صاحب. بات یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اب پروفیشنل لائف میں انٹر ہو چکی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم لوگ بڑے ہو رہے تھے تو آج کے بچوں نے شاید سنا ہو, اس زمانے میں اسپیس ریس کا بڑا کانسیپٹ ہوا کرتا تھا, اور رشیا اور امریکہ جو ہے اکثر اسپیس ریس کے لیے جو ہے نا دوڑ بھاگ کیا کرتے تھے. آئے دن کوئی نہ کوئی راکٹ لانچ ہوتا تھا اور اس طرح ہوتا تھا. پھر جب مون پہ لینڈ کیا ہے انسان تو پھر کہتے ہیں یہ بہت بڑی ہے اس زمانے کی ایک اچیومنٹ تھی. پھر اس کے بعد سر یہ لوگ چلے گئے اس میں جوہری ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل ہو گئے, اور اب جوہری ہتھیاروں کی دوڑ کے بعد جس وقت رشیا کا بریک اپ ہوا ہے تو اب دنیا میں ایک ہی پاور رہ گئی تھی, سپر پاور, امریکہ. اور رائٹلی سو, بیکاز ان کے پاس ٹیکنالوجی اور نالج کی بیس پہ. تو یہ آپ کا کہنا بالکل بجا ہے سر کہ اب جو آنے والی صدی, آنے والے جو سال ہیں اور یہ جو پریزنٹ ٹائم چل رہا ہے, یہ سر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے بہت یعنی کہ امپورٹنٹ ہے. اور وہ تمام دنیا میں یہ لوگ آپ دیکھیں نمبر 1 کیوں ہیں, انہی چیزوں کی وجہ سے ہیں. فار ایگزامپل یہ جو چیٹ باٹس کا کانسیپٹ ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنا کے دیتی ہے, اس نے دیکھے چیزوں کو کتنا زبردست کہاں سے کہاں اس کو پہنچا کے رکھ دیا ہے. تو آپ ادھر سے اندازہ لگا لیں کہ آنے والی جو دوڑ ہے وہ اب نیکسٹ اس کے اندر جو چیز ہوگی وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایلیمنٹ ہوگا. اور آپ نے بالکل صحیح کہا, علی بابا کا ہے یہ جس طرح آپ نے بتایا وہ ہے. اس کے علاوہ یہ جو ڈیپ سیک آئی ہے, نئی جو چیٹ باٹ آئی ہے, اس کے علاوہ اس نے امریکن چیٹ جی پی ٹی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو اب فیوچر جو ہے پتہ لگ رہا ہے کہ آگے جو ہے نا کس چیز کا فیوچر ہوگا. اچھا, پاکستان کے اندر جو ہے یہ کس طرح سے جو ہماری یوتھ ہے جو بے روزگار ہیں وہ چیٹ جی پی ٹی کو یوز کر کے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کر کے وہ اپنے روزگار کے ذرائع کس طرح سے سرچ کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں سر, لیکن اس میں نا ایک چیز تو یہ ہے کہ دیکھا یہ جانا چاہیے کہ جو چیز آپ حاصل کر رہے ہیں کیا اس کی کوالٹی اس معیار کی ہے کہ کیا وہ اتنی ریسرچ اورینٹڈ ہے کہ دنیا میں جب آپ کہیں کمپیٹ کرنے جائیں یا دنیا میں کسی جاب کے لیے آپ اپلائی کریں تو اس چیز کو مانا جائے. تو اب آپ اور میں تو خیر اس چیز کے اندر نہیں ہیں, لیکن جو بچے آگے تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے جو ڈگریز لی ہیں یا جو کورسز لیے ہیں کیا وہ ریسرچ اورینٹڈ ہیں سجاد صاحب, کیا وہ اس اتنے مطلب پریکٹیکل ہیں کہ ان کو جاب مارکیٹ میں جاب لے کے دے سکیں. یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے کہ میں یا آپ اگر چیٹ جی پی ٹی یا ڈیپ سیک آپریٹ کرنا سیکھ لیں اور میں کہوں جی آئے میں آپ کو کورس کرا دیتا ہوں, تو وہ سیکھ لے گا. انیشیل لیول کی کمانڈز جو ہے کوئی بھی سیکھ سکتا ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ کیا وہ چیز آپ کو جاب لے کے دے سکتی ہے. میرا تو یہ خیال ہے کہ سر اس کو آپ ایسے دیکھیں کہ اگر تو آپ وہ ہیں جو کہ چیٹ جی پی ٹی کو ڈیزائن کرنے والے ہیں پھر تو سر آپ ماہرین کے اندر آتے ہیں. لیکن اگر آپ صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو چیٹ جی پی ٹی آپریٹ کرنا آ گیا ہے تو پھر اس بنا پہ جاب تو شاید مشکل ہے, کیونکہ چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ساری جابس کو ختم بھی کر سکتی ہے. جیسے آپ اس کو کوئی پیسج پڑھ کے بھی سنا سکتے ہیں, کوئی پیسج نقل بھی کر سکتے ہیں, پھر وہ اسٹوڈنٹس کے کتنے کام آ رہی ہے جنہوں نے ریسرچ شامل کرنی ہے. اٹس لائک اے بگ آرگنائزڈ لائبریری یو نو. پھر اسی طرح آپ اس میں کوئی نسخہ ڈال دیتے ہیں یا آپ اس کے اندر کسی ویژول ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب آپ دیکھیں کہاں سے کہاں چیزوں کو لے کے جا رہی ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ کے پاس کور ایجوکیشن ہو اس چیز کو ڈیزائن کرنے کی, مطلب وین یو آر اے ڈیزائنر دین اٹ کین بی ہیلپ فل فار یو ٹو گیٹ اے گڈ جاب. ادروائز اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو آپریٹ کر کے یا کوئی مقامی سا ڈپلوما لے کے آپ کو اچھی جاب لے لیں گے تو میرا نہیں خیال سر کہ ایسا پاسبل ہے. اور اس کو صرف آپریٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو اچھا انٹرنیٹ چاہیے اور اس کی پھر اسکلز چاہیے. جس طرح آپ نے بات کی ڈیزائنر ہے یا ایڈیٹر ہے تو اس کے لیے یوز کرنے کے لیے اس کو بڑا ایک اسکل چاہیے اس کو.
جی جس طرح آپ نے سجاد بھائی بتایا کہ ایک رپورٹ کے مطابق بتایا گیا کہ علی بابا کے کلاؤڈ یونٹ نے آفیشیل وی چیٹ اکاؤنٹ پر پوسٹ کی ہے اور کہا ہے کہ QN 2.5 میکس نے GPT-40 ڈیپ سیک V3 لوما -3.1 405 کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. مطلب ان کا اشارہ اس بات پہ تھا کہ اوپن AI اور میٹا کے جدید ترین جو اوپن سورسز ہیں وہ مصنوعی ذہانت کے ماڈلز کی طرف ہیں. تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے جس وقت یہ سارا کچھ کیا ہوگا تو آبویسلی وہ سلو انٹرنیٹ جو ہے اس سے نہیں گزر رہے ہوں گے. کہنے کا مقصد یہ کہ جو بیسک انٹرنیٹ کی جو سپیڈ ہے وہ تو پہلی شرط ہے نا سر ٹیکنالوجی میں جانے کے لیے. اب فار ایگزامپل آپ ایک میڈیکل ڈاکٹر سے ویژول اس کے اوپر میٹنگ کر رہے ہیں اینڈ ہی سٹنگ سم ویئر ایلس ان دا ورلڈ اور آپ اس کو رپورٹ کارڈ بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ ذرا دیکھیے گا میری میڈیکل رپورٹ ہے, اس دوران آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ لوز کر جاتا ہے, تو آپ کیسے اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے. اور مجھے یہ بھی پتہ لگا ہے, یہ جو بھی میں نے آپ کو یہ ڈیزائن ان کا بتایا ہے کہ امریکہ کے اندر اچھا خاصا ایک بھونچال آ گیا ہے. مطلب ہم اگر بھونچال کو لیں گے تو ہم اس کو کسی مطلب ٹرمز میں واضح کر سکیں گے نا. فار ایگزامپل میں ابھی صبح یہ پڑھ رہا تھا کہ جن کمپنیوں نے امریکہ میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے شعبے میں اجارہ داری قائم کرنے کے لیے کھربوں روپے لگائے تھے, ان کے جو شیئرز ہیں نیچے گر رہے ہیں. فار ایگزامپل نیویڈیا وہ کمپنی تھی جو کہ چپس پرووائڈ کرتی ہے, ان کے شیئرز کی مالیت ایک دن میں 17% کم ہوئی ہے. اسی طرح براڈ کام جو ہے اس کے شیئر 17.4% کم ہوئے ہیں. گوگل کے مالک کمپنی الفابیٹ کے شیئرز میں 4% کمی ہوئی ہے. مائکروسافٹ نامی کمپنی کے شیئرز 2.14 جو ہے نیچے ڈراپ ہوئے ہیں. اور یہ سجاد صاحب صرف اس لیے ہوا ہے کہ چائنیز ٹیکنالوجی جو کہ امریکن ٹیکنالوجی جو کہ یوں سمجھیے کہ 40-50 چپس کی بیس پہ تیار ہوتی تھی, وہ چائنا نے ہاف اس کے اوپر جو ہے وہ پریپیئر کر کے لانچ کر دیا. یعنی کہ امریکہ جو چیز یوں سمجھ لیجیے مثال کے طور پہ 100 ملین میں تیار کر رہا تھا, وہ چائنیز نے آپ یوں سمجھیے کہ 10-20 ملینز میں تیار کر کے دے دیا ہے. تو وہ جو ان لوگوں کی ایک منوپلی تھی نا سر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر, جن کمپنیوں کا میں نے ابھی نام لیا, ان کے شیئرز میں راتوں رات ایک گراوٹ آ گئی, مطلب وہ نیچے جانے شروع ہو گئے. آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ آپ کی جو ابھی فیوچر انویسٹمنٹ ہے, جو فیوچر ٹیک کمپنیز ہیں, وہ اس چیز کے اوپر کتنا بیس کر رہی ہیں کہ آپ کی ٹیکنالوجی کے اوپر کتنی اجارہ داری ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو اس شعبے میں سر اب آگے بڑھنا چاہیے. ہم کب تک دوسروں کی خوشی کے اوپر مطلب خوش ہوتے رہیں گے. اچھا, امریکہ کے اندر جو سلیکان ویلی ہے اس کو آئی ٹی ہب سمجھا جاتا ہے, اور جتنے بھی جدید ترین چیزیں آتی ہیں وہ سلیکان ویلی ہے, اور پھر جتنے بزنس مین ہیں وہ بھی ادھر بیٹھے. انہوں نے بھی ڈیپ سیک کو کافی ایڈمائر کیا اور اس کی کافی تعریفیں کی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ AI ٹولز کے مطابق ہے, اور جتنے بھی اس کے اندر فنکشنز ہیں یا جو بھی بزنس کرنا چاہے اس کے لیے بڑی سپر ہے. اچھا, ابھی بتائیے کہ ایک گڈ نیوز پاکستان کے اندر آئی تھی کہ SCCP نے رجسٹرڈ کیا اسٹار لنک کو, جو کہ ایلون مسک کا ہے انٹرنیٹ, تیز ترین انٹرنیٹ. تو کیا مستقبل کے اندر پاکستان کے اندر اگر اس کی پرمیشن مل جاتی ہے کچھ کنڈیشنز کے ساتھ, تو ٹیلی کام سیکٹر کے اندر کتنا بوسٹ آ سکے گا؟ ابھی میں سجاد بھائی آپ کی پہلی بات کا جواب دے دوں کہ یہ ایلون مسک ہو گیا اور یہ مارک زکربرگ ہو گئے, یہ جتنے بڑے بڑے آپ کے انٹرپرینئرز ہیں جو کہ انٹیلیجنس کے اس شعبے سے وابستہ ہیں, ان کے اندر یہ ایک بڑی چیز ان کو حیران کر گئی ہے کہ یہ جو نیویڈا فرم تھی, انہوں نے مطلب پابندی لگائی ہوئی تھی کہ یہ جو چپس ہیں جو کہ کام آتی ہیں اس کو پروسیس کرنے میں ڈیٹا کو, وہ امریکہ سے ایکسپورٹ ہو کے باہر نہ جائیں. اس کے باوجود چائنا کی اتنی بڑی یہ ایک وہ اچیومنٹ کہہ لیں کہ ان کے اسٹوڈنٹس جو کہ چائنا کی اپنی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں, انہوں نے وہ ایسا ماڈل جو ہے نا کم لاگت میں تیار کر کے پوری دنیا کو ریولوشن آ گیا ہے اس طرح. تو وہ ایلون مسک, جی ایگزیکٹلی سر, اور جو ایلون مسک ہیں, مارک زکربرگ ہے, اور آپ کو پتہ ہے ٹرمپ نے تو اپنے ڈیبیٹ کے اندر ان کا منشور کا حصہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا انٹیلیجنس کو آگے لے کے جانا ہے, اور یہی وہ چیز ہے جس کی بنا پہ امریکن اپنی اجارہ داری کو بھی قائم رکھتے ہیں. تو اب امریکن سیریسلی سوچ رہے ہوں گے کہ یار دیکھو چائنا نے یہ چیز تیار کر لی ہے. تو باقی یہ آپ کی بات جو ہے اسٹار لنک کی, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کل غالباً ایک وفد بھی آیا تھا پاکستان میں, وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کو بالکل تیار ہیں, اور اس میں گڈ نیوز یہ ہے کہ ان کا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر سرمایہ کاری کریں گے, اس کے علاوہ ہم لوگ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر سرمایہ کاری کریں گے. کل ہی وہ وفد آیا ہے, اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی ہے. تو
تو اس میں پاکستان کے لیے گڈ نیوز ہے سر کہ امریکن انویسٹمنٹ پاکستان کی طرف آ رہی ہے. اور دوسری اس میں نیوز یہ ہے کہ اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لیے پاکستان کو سر سیریسلی سوچنا پڑے گا. آپ کو اچھی یونیورسٹیز کھولنی پڑیں گی. اب آپ کو وہ BA MA FA جو میٹریکولیشن ہے اس سے تھوڑا سا آپ کو آگے جانا پڑے گا. آپ کو ٹیکنالوجی کے میدان میں آپ قدم رکھیں. اینڈ آئی ایم شیور پاکستان کے پاس اتنے ماشاءاللہ اچھے دماغ ہیں, کیونکہ دیکھیں نا پاکستان سے کتنی دنیا برین ڈرین ہوتی ہے. پوری دنیا میں جا کے وہ جابس لیتے ہیں نا, اس کا مطلب ان کے مائنڈز اچھے ہیں. تو اگر وہ ماحول ہم ان کو یہاں دے دیں تو کیوں نہیں سر پاکستان ترقی کر سکتا. ہماری ایک بڑی اچھی جو عرفہ کریم ہیں, اللہ انہیں جگہ دے جنت میں, انہوں نے بڑا ایک نام کمایا تھا اور وہ مائیکروسافٹ کے اندر وہ بل گیٹس سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی. تو ایسے بے شمار ایسے ہمارے اسٹوڈنٹ ہونہار ہیں جو اسکالرشپ پہ دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں اور انہیں کا ہی ایسٹ بن جاتے ہیں. حالانکہ وہ پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے واپس اپنے کنٹری کے اندر لے کے آئے. اچھا, آخر میں بتائیے گا کہ یہ ابھی جو تبدیلی آئی ہے امریکہ کے اندر, ٹرمپ نے اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ ہم ٹک ٹاک پہ جو پابندی ہے اس کو ہٹانے لگے ہیں, اور ان کی خواہش ہے کہ ٹک ٹاک جو ہے وہ کوئی امریکی جو ہے اس کو پرچیز کرے, مطلب کچھ نہ کچھ اس کے شیئرز ہوں. تو آنے والے دنوں میں ٹک ٹاک جو ہے یہ ورلڈ وائڈ پھیل جائے گا مزید, یا پھر یہ کس طرح سے لوگوں کو فائدہ دے گا جو یہ ٹک ٹاک ایپ ہے, یا اس طرح سے کوئی ریلیٹڈ کوئی اگر اور اپلیکیشن آتی ہے تو؟ ہاں بالکل سر, بات یہ ہے کہ سر ٹیکنالوجی کا رستہ تو سجاد صاحب کوئی نہیں روک سکتا. ٹک ٹاک آنے سے پہلے لوگوں کو آئیڈیا نہیں تھا کہ ٹک ٹاک بھی کوئی ایسی چیز ہوگی. لوگ صرف یوٹیوب کو سب کچھ سمجھتے تھے, نیٹ کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے. تو ٹرمپ کا جیسا کہ ہم پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کر چکے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ وہ ہمارا ایسا پروگرام تھا ٹرمپ کی اوتھ ٹیکنگ کے اوپر کہ وہ سب لوگوں کو دیکھنا چاہیے, جس میں آپ نے اور ہم نے ایک تفصیل سے اس چیز کے اوپر ذکر کیا تھا کہ ٹرمپ کا فیوچر کیا ہے اور وہ کس طریقے سے لے کے چلنا چاہتے ہیں. ٹرمپ کا میں دوبارہ دہراؤں گا کہ وہ بیسکلی ہی از مور لائک امیریکا فرسٹ ٹائپ آف اے پرسن. وہ کہتا ہے کہ پہلے امریکہ. ابھی اس نے پچھلے دنوں کچھ یہ کل پرسوں کچھ عدالتوں نے اسٹے لیا ہے, اس نے ساری جو فیڈرل گرانٹس ہیں روک دی ہیں. وہ کہتا ہے جتنے پروگرامز اس وقت چل رہے ہیں اس کو فی الحال روک دو. وہ مختلف ریاستوں نے وہ اسٹے آرڈر لیا, ججوں نے ابھی اس کو اسٹے دے دیا کہ ابھی آپ اس طرح نہیں کر سکتے. مقصد ٹرمپ کا یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو چیزیں میرے منشور کا حصہ تھی نا, ان کی فنڈنگ جانے سے پہلے میں ان کو ایک دفعہ غور و فکر کر لوں. تو ٹک ٹاک پہ پابندی ہو سکتا ہے عارضی ہو, کیونکہ امریکہ جیسے ملک میں سر دیکھیں کس چیز پہ پابندی لگی ہے, ان کی ساری چیزیں آج تک وہیں چل رہی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بس یہ دیکھ رہا ہوگا کہ اس میں ٹیکسیشن کے کیا حساب کتاب ہے, امریکہ کے لیے کتنا یوزفل ہے. وہ لوگ اکثر اپنی قوم کا سوچتے ہیں. تو ہوپ فلی دے ول کم اپ وتھ سم تھنگ نیو. اور میرا بھی یہ خیال ہے کہ ہمارا جو پروگرام ہے آج کا, ہم بھی یہی چاہ رہے تھے ہمارے بچے بھی ٹیکنالوجی میں آگے جائیں اور ٹک ٹاک جیسی چیزیں تیار کریں جس سے پاکستان کے اندر ریونیو آئے. سر جی بالکل ایسا ہی ہے کہ پاکستان بھی ریونیو اکٹھا کرے اور پاکستانی جو نیشن ہے وہ بھی ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت آگے جائیں. خاص طور پر ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے انڈیا سے بھی آگے جانا چاہیے ہمیں. بہت شکریہ عمر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. ہم امید یہی کرتے ہیں کہ پاکستان کا ہر نوجوان جو ہے ٹیکنالوجی کے شعبے میں اتنا آگے جائے کہ وہ اپنے ہمسایہ ملک انڈیا کو بھی پیچھے چھوڑے, نہ صرف اس کو پیچھے چھوڑے بلکہ پاکستان کو آگے لے کے جائے. وہ اپنے لیے بھی کام فائدہ مند ثابت ہو اور ملک کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ سجاد حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.